أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. آج ہم جو بحث کرنے جا رہے ہیں وہ ہے امام زمانہ کا تذکرہ قرآن میں. قرآن کی متعدد آیات میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی پیشن گوئی ہوئی ہے اور تذکرہ آیا. یہ واضح ہے کہ قرآن میں کسی آیت میں صریح طور پر واضح طور پر اہل بیت کا نام نہیں ہے، اس طرح امام زمانہ کا نام نہیں ہے. لیکن بہت ساری قرآن میں آیات ہیں کہ جن میں امام زمانہ کا تذکرہ اور پیشن گوئی آئی ہے، اور ان آیات کی تعویل میں امام زمانہ کا تذکرہ آیا ہے، نہ کہ خود صریح آیات میں. اسی طرح علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی جلد نمبر 51 میں ایک چپٹر قائم کیا جس کا نام ہے باب الآیات المعولہ بقیام القائم. ایسی جو ہے چپٹر جس میں ایسی آیات کا تذکرہ ہوا جن کی تعویل امام زمانہ کے ظہور سے ہوگی. اس میں انہوں نے 77 آیات ذکر کی ہیں اور 66 جو ہے احادیث بیان کیے. اور ان جو آیات ہیں ان کو 5 حصوں میں وہ فرما رہے ہیں کہ اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. اور اسی چپٹر کو تذکرہ کیا علامہ ریشیری نے اپنی کتاب میں امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے متعلق جو دانشنامہ انہوں نے لکھا ہے. پہلی جو آیات ہیں وہ آیات ہیں جس میں بیان کیا گیا کہ جو ہے دین اسلام اس کو غلبہ حاصل ہوگا تمام ادیان پر. اور اس کا تذکرہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں، سورہ فاتح کی آیت نمبر 38 میں، سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں. آیت کچھ اس طرح ہے: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. کہ وہ ہے جس نے رسول بھیجے ہدایت کے ساتھ، وہ ہے کہ جو دین حق کو تمام ادیان پر غلبہ دے گا، ان کو غالب کرے گا. پھر دوسری وہ آیات ہیں جن میں تذکرہ ہوا ہے کہ صالحین لوگوں کی حکومت آئے گی دنیا میں. وہ کون سی آیت ہیں؟ وہ اس کا تذکرہ جو ہے وہ آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 میں ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. کہ ہم نے زبور میں ذکر کر دیا ہے، ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے ذکر کے بعد، یعنی تورات کے بعد، کہ اس زمین میں نیک لوگ وارث بنیں گے اس زمین کے. اسی طرح وہ آیات جس میں امامت اور مستضعفین لوگوں کی وراثت کا تذکرہ آیا، اور اس کو خداوند تعالیٰ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 5 میں بیان کیے: وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم منت گزاری کریں، احسان کریں ان لوگوں پر جو کہ مظلوم واقع ہوئے ہیں، کہ ان کو امام بنائیں اور ان کو ہم وارث بنائیں. اسی طرح جو ہے وہ آیات جن میں اہل ایمان کی خلافت کا تذکرہ آیا ہے، کہ خداوند تعالیٰ نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 55 میں: وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ہیں کہ ان کو ہم اس زمین میں خلیفہ بنائیں جس طرح اس سے پہلے افراد کو خلیفہ بنایا. اور اسی طرح وہ آیات جس میں حق کا تذکرہ ہو کہ حق کو غلبہ حاصل ہوگا اور باطل مٹ جائے گا. قل جاء الحق وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق غالب رہے گا، باطل مٹ جائے گا اور باطل مٹنے والا ہے. بس وہ آیات کا ایک مجموعہ اگر نکالیں تو ان آیات میں ہمیں مندرجہ ذیل چیزیں ملتی ہیں. ایک یہ کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، ان کی حکومت ہمیشہ کے لیے ہوگی. ان آیات میں پتہ چلتا ہے کہ نیک افراد کی حکومت ہوگی، صالح افراد کی حکومت ہوگی اور حق کی حکومت ہوگی. ان تمام نشانیوں کو اکٹھا کیا جائے تو یہ حکومت صرف امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ہو سکتی ہے، جو ایک وقت کے لیے نہیں ہے، ایک جگہ کے لیے نہیں ہے، ایک قوم کے لیے نہیں ہے، ایک قبیلے کے لیے، ہمارے جہان کے لیے ہے.
اور یہ واحد حکومت ہے جو آئے گی، عدل و انصاف قائم کرے گی. اس میں سارے لوگ جو کہ کام کر رہے ہوں گے، وزیر ہوں گے، مشیر ہوں گے، جو دوسرے کسی جو ہے وہ مشینری میں ہوں گے، وہ سارے کے سارے مشینری میں ہوں گے، وہ سارے کے سارے نیک اور صالح لوگ ہوں گے. اور اس کا تذکرہ خداوند تعالیٰ نے زبور میں بھی کیا ہے، تورات میں بھی کیا، اور اس کو